السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفی انفسکم افلا تبصرون، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خصوصی توجہات اور عنایات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی، ایمان کی حقیقی لذت، اپنی محبت میں رونے والی آنکھ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ مفہوم واضح کرنا ہے کہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کیا ہوں۔ یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک انسان کو اپنے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی اور وہ وہم اور فرضی معلومات کی بنیاد پر اپنی شخصیت کو بناتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، تو یہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے، فریب کی زندگی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں حقیقت میں کیا ہوں۔ میرے اور آپ کے مختلف تعارف ہوتے ہیں، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تعارف معاشرتی سطح پر موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ عبادت کرتا ہے، ہم اسے عابد کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک بندہ قرآن مقدس کو حفظ کرتا ہے، ہم اسے حافظ کے نام سے بلاتے ہیں۔ ایک بندہ علوم دینیہ کو ایک وقت لگا کر سیکھتا ہے، ہم اسے عالم دین کے لقب سے پکار لیتے ہیں۔ ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، ہم اسے معتمر یا حاجی کہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے تعارف ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ تعارف بیرونی ہوتے ہیں، اگر کسی خاص قبیلے میں پیدا ہو گیا تو وہ اس کا تعارف ہے، خاص علاقے میں پیدا ہو گیا تو وہ اس کا تعارف ہے۔ ملک پاکستان میں پیدا ہوا تو پاکستانی کہلایا، ہندوستان میں پیدا ہوا تو ہندوستانی کہلایا، پھر پنجاب میں پیدا ہوا تو پنجابی کہلایا، پھر خاص قوم میں پیدا ہوا تو اس قوم کا نام بھی اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو مختلف قسم کے تعارف ہماری شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا حقیقت میں ہم یہ ہیں یا کچھ اور ہیں؟ بس اسی سوال کا جواب تلاش کرنا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر مختلف انداز کے ساتھ انسان کو تدبر، تفکر اور مختلف زاویوں کے ساتھ دعوت دیتا ہے کہ تم سب نے بنیادی طور پر اپنی پہچان حاصل کرنا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر نشانیاں موجود ہیں، کیا تم ان نشانیوں کو دیکھ نہیں رہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر انسان کا تعارف، جو اس کا اصلی تعارف ہے، وہ بھی خود کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک تعارف یہ کروایا کہ تم عدم میں تھے، میں نے تمہیں وجود بخشا۔ پھر رب ذوالجلال یہ بھی ہمارا تعارف کرواتا ہے کہ میں نے تمہیں تکریم انسانیت کا اعزاز عطا فرمایا، لقد کرم بنی آدم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا تعارف ایک یہ بھی کرواتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن تقویم کا لقب ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر ایک مقام پر ہماری تخلیق کرنے کے بعد رب ذوالجلال اپنا تعارف ہماری تخلیق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا تو فرمایا پیدا کرنے والا خود کتنا حسین ہے۔ اب یہ بھی ایک ہمارا تعارف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک تعارف ہمارا یہ بھی کرواتا ہے کہ ہم نے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعارف یہ کروایا، آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا کر علوم کی وجہ سے فرشتوں پہ فوقیت عطا فرما دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تعارف کروا رہا ہے۔ پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم احادیث کے اندر حضرت انسان کا مختلف قسم کے جو تعارف ہیں وہ ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ ایک تو وہ تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کروایا، ایک تعارف وہ ہے جو معاشرہ جن ناموں سے ہمیں تعبیر کرتا ہے۔ مثلا آپ کو کوئی حافظ کہتا ہے، آپ کو کوئی عالم دین کہتا ہے، آپ کو کوئی پرہیزگار کے نام سے یاد کرے، تو یہ ہمارا تعارف نہیں ہے، یہ تعارف نہیں ہے۔ تعارف ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا تجزیہ خود کرے۔ مثال کے طور پر جب انسان کو اپنی تنہائی کے اندر اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میری پسند اور ناپسند کیا ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی تعارف ہے۔ باہر مجھے جس مرضی لقب سے کوئی بلاتا رہے، یہ ایک وہم ہے، یہ ایک مفروضہ ہے۔ مگر اصل تعارف میرا کیا ہوگا کہ جب تنہائی میں بیٹھ کر میں اپنی کچھ ترجیحات متعین کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے مجھے کون سی ہے۔ اب مجھے خود پتہ ہے، یہ آپ کے دل کے اندر میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، آپ میرے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر تو تعارف ہے کہ ایک خطیب آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہے، مگر یہ میرا تعارف نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کوئی گفتگو کر رہا ہے، یہ تعارف نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کوئی سوشل ورک کر رہا ہے، یہ حقیقت میں تعارف نہیں ہے۔
تعارف یہ ہے کہ جب انسان تنہائی میں بیٹھا ہو اور پھر اپنے آپ کے بارے میں تجزیہ کرے، یہ سوچے کہ میرا سب سے زیادہ محبوب ترین شے کون سی ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ انسان کا اصل تعارف کیا بن رہا ہے۔ کیونکہ تنہائی میں بندہ اپنی نظروں کے سامنے کھل کر سامنے آ جاتا ہے، یہاں پر انسان نہیں کھلتا۔ جب تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اپنی ہی نظروں کے سامنے کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ مثال ایک میں اور دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میرا اس خطبے سے مقصد کیا ہے؟ کیا میں معاشرتی طور پر مشہور ہونا چاہتا ہوں، یا اس لیے خطبہ دے رہا ہوں کہ میرا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے؟ اب یہ کام اگرچہ ظاہری طور پر کہ میرے خطبے سے، میری تقریر سے، آپ کے کسی عمل اور فعل سے معاشرے کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، اب یہ کام اگرچہ دوسروں کے لیے مفید تو ہے اور باتیں بھی صحیح ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں خود کیا ہوں، اس سوال کا جواب ابھی باقی ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر کوئی میں نیکی کا کام کرتا ہوں تو کس بنیاد پہ کرتا ہوں؟ اگر کوئی سبق پڑھاتا ہوں تو کس بنیاد پہ پڑھاتا ہوں؟ اب اس کو کیسے پرکھا جائے کہ انسان اس بات کا اپنی طبیعت میں احساس پیدا کر لے کہ میں حقیقت میں کیا ہوں؟ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر انسان یہ تصور کرے کہ اگر مجھے غلبہ حاصل ہو اور اقتدار حاصل ہو تو اس وقت انسان کا اندر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، غلبے کی شکل میں، اقتدار کی شکل میں۔ ایک انسان اپنے ذہن کے اندر کچھ منصوبہ جات تیار رکھتا ہے اور وہی اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کی حقیقت اس کے روزے نہیں ہیں، اس کی حقیقت اس کی حج نہیں ہے، اس کی حقیقت اس کے ظاہری اعمال نہیں ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اب اگر اسے اقتدار حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، اس وقت وہ اپنے اندر کی طبیعت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کا اگر ہم سیرت کے حوالے سے ایک حوالہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انداز فتح مکہ کے موقع پر، مکہ والوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا، پریشان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات بھی انہوں نے خود متعین کر دیے، مگر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی فتح حاصل ہوتی ہے تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر وہ جو اندر کا انسان ہے، کوئی انتقام کی کیفیت ہوتی، کوئی وہاں پر مارنے کی کیفیت ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اظہار کر سکتے تھے، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ بلکہ یہاں تک اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امان حاصل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر کا اظہار کر دیا۔ اس کی ایک اور مثال بھی سیرت سے ملتی ہے کہ انسان کا اندر کب ظاہر ہوتا ہے۔ طائف کے میدان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے، تکالیف دی گئی، لہو لہان کر دیا گیا۔ گلی اور محلے کے اندر اوباش نوجوانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا کر پتھر مارے گئے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے اوپر نشانے بنا بنا کر وہ لوگ پتھر مارتے رہے، حضور کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، اور جب ایک باغ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اب جو بات اقتدار کی کر رہا ہوں، غلبے کی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو ایک پیشکش کرو، اے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو پریشان کیا ہے، یہ دونوں کے دونوں پہاڑ لابتین، یہ دونوں کے دونوں پہاڑ جو ہیں یہ اکٹھے کر دیے جائیں اور ان کو یہیں پر بھسم کر دیا جائے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں ذرا، یہ وہ انسان کی حقیقت ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اقتدار حاصل ہو رہا ہے، غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیشکش بھی آ رہی ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ اب حضور کے دل کے اندر اگر کوئی انتقام کی کیفیت ہوتی تو آپ اس کا اظہار فرما دیتے، کیونکہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت دستیاب ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مختلف قسم کے القابات انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب حجابات ہیں اللہ اور بندے کے درمیان۔ اصل میں وہ ہوں کہ بے تابی اور پوری لگن کے ساتھ جس چیز کی طرف جڑنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میری حقیقت ہے، یہ اصل میں میرا اندر ہے، یہ میری اصل طبیعت ہے۔ اب اس سلسلہ میں جو ایک انتہائی اہم بات جو آج کی نشست کے اندر ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو خود شناسی ہے، اپنے آپ کی پہچان، یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کی جو تنہائی ہے یہ اچھی ہونی چاہیے، تنہائی خوبصورت ہو۔ اکیلا بیٹھا ہوا انسان کا جو ذہن ہے وہ کس چیز پہ کام کر رہا ہے؟ اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنی تنہائی کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اس سے انسان کا باطن اور انسان کا اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تنہائی میں بیٹھا ہو تو لوگوں کے لیے اچھے منصوبے تیار کرے، اور ان اچھے منصوبوں میں اپنی ذات کو نکال دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ معیشت ٹھیک ہو، اب وہ یہ نہ سوچے کہ اپنی امیری کو پہلے مد نظر رکھے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی معیشت کے بارے میں سوچے۔ اسے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی سوچ، اپنی فکر جو وہ تنہائی میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہے، پلاننگز کر رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے، اس کے اندر لوگوں کا فائدہ شامل ہو۔ جب انسان تنہائی میں لوگوں کے فائدے کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس بندے کو اپنی پہچان حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنی شخصیت کو جلد پہچان جاتا ہے۔ اسی طرح یا کم از کم اگر یہ نہیں کر سکتا کہ ایک شخص اپنی تنہائی کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہا، اتنا ذہن اس کا کام نہیں کرتا، مگر کم از کم اتنا ضرور کر لے کہ روحانی مفادات کی تکمیل کی منصوبہ سازی اپنے لیے کرنا شروع کر دے کہ میں اپنے آپ کو روحانی طور پہ کیسے مضبوط کر سکتا ہوں،
اس لیے کہ انسان اپنے لیے گھٹن خود تیار کرتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے ذہنی سکون نہیں مل رہا، آرام نہیں آ رہا، میں الجھا سا رہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی گھٹن خود تیار کی ہوتی ہے. جب تک وہ اپنی گھٹن کا علاج خود نہیں نہ کرتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا علاج نہیں کر سکتی. وہ چاہے کسی پیر کے پاس جائے، چاہے وہ دوائیاں کھائے، چاہے جو مرضی کرے، جس طرح بھی اپنی گھٹن کی تسکین حاصل کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنی بنائی ہوئی گھٹن کا علاج ہر انسان خود نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنی اس گھٹن کو دور کرنا چاہتا ہے تو ایمان کے تقاضے کے مطابق جو کلمہ طیبہ وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے. مثال کے طور پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میں جانتا ہوں یا جو میں مانتا ہوں وہ اندر سے ہوں یا نہیں ہوں. نماز پڑھی ہے، نماز کے اندر ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اظہار کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کرے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات کے حسین جملے اپنی زبان سے ادا کرے گا. تو اپنے آپ سے سوال کرے کہ جو چیز میں مان رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو چیز میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی عبادتیں، میری جان، میرا سب کچھ مولا تیرے لیے ہے، تو جو میں مان رہا ہوں کیا وہ اندر سے ہوں کہ نہیں ہوں؟ اوپر سے کہہ رہا ہوں، محض سجدہ کر رہا ہوں، محض جملوں کی ادائیگی کر رہا ہوں، یا واقعتاً جو میں کہہ رہا ہوں وہ اندر سے بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، فلاں ریسرچ پہ کام کر رہا ہوں، وہ جتنی مرضی تحریریں لکھ لے، فلاں عہدے پہ فائز ہوں، میرا فلاں منصب ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں. یہ سب وہم ہے، سب وہم ہے. یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے تخیلات ہیں. اصل حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آئینہ تنہائی میں جا کے ملتا ہے. اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جو غار حرا میں حاضر ہوا کرتے تو وہاں جو محبت کے مزے لوٹے ہیں، اپنا آپ پہچانا ہے، اور اپنے اور اللہ کے درمیان ہر واسطے کو نکال کر اپنے دل کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب اطہر پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نور عطا فرمایا ہے. اسی لیے وہ کسی نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے، ہم اہل ولا جب بھی گئے غار حرا میں، لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار حرا میں، تنہائی کے ان رازوں پہ ہے آج بھی پردہ، محبوب و محب کیسے ملے غار حرا میں، میں آپ کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں، میں آپ کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی حضور کے قدموں کے نشانات ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہے اس فرش کے جب بوسے لیے غار حرا میں. تنہائی میں غار حرا میں جانا، پھر وہاں کے مزے لینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اپنی طبیعت میں جذب کرنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے نور کی شعائیں لینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے دل کو وا کرنا. اور یہ بات، اب سوال ایک یہ پیدا ہوا کہ ایک انسان جو اپنی تنہائی کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ نمبر ایک،
وہ اپنی طبیعت میں فیاضی پیدا کر لے، فیاض بن جائے۔ فیاض جس کو ہم سخی بھی کہتے ہیں عام زبان میں، فیاض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو وہ فیاض بنے گا۔ وہ اپنی محبت کی فیاضی دے سکتا ہے، اپنی فکر کی فیاضی کر سکتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اس کو آگے بانٹ دے۔ مگر فیاض انسان کی ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے جو کسی سے کچھ نہیں لیتا، جو دے کر لینے کی توقع رکھے اس کو فیاض نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ تو سودا کر رہا ہے۔ فیاض اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دے کر مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے تعلق بنانے سے انسان کی تنہائی خوبصورت ہوتی ہے، شکر کا جذبہ، سجدے میں، تنہائی میں جب انسان سجدہ کرے اور اس کو رونا آئے اللہ کی محبت میں، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تنہائی کو خوبصورت کر دیا۔ اور یاد رکھیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ان حالات کے اندر اگر اللہ سے تعلق محسوس ہی نہ ہو تو پھر صرف خالی سجدے رہ جاتے ہیں، یہ تو خالی رکوع ہیں۔ اگر ہمیں رکوع میں تعلق محسوس نہیں ہوا، سجدے میں تعلق محسوس نہیں ہوا، اور اسی طرح اگر کوئی معاشرہ انکسار اور اثار سے خالی ہو جائے، جس معاشرے کے اندر اثار ہی نہ ہو، انکساری کی کیفیت نہ ہو، تو جو زندگی ہے، ذاتی زندگی، وہ بھی بے معنی سی رہ جاتی ہے، خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور انسانیت کی سب سے بڑی بیماریوں اور برائیوں میں سے ایک بڑی برائی خود غرضی ہے، یعنی اپنی ضرورتیں دیکھنا۔ اور جب انسان خود غرض ہوتا ہے اس سے معاشرت قائم نہیں ہو سکتی، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود غرضی کی کیفیت جو ہے وہ ختم نہ ہو، کیونکہ خود غرضی تعلق میں اخلاص اور بے لوثی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا منصوبہ تیار کریں، کوئی پلاننگ تیار کریں، اس کے لیے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اثار اور انکساری بڑے مزے سے کیا کریں، مزے سے کیا کریں۔ اثار کی کیفیت، انکساری کی کیفیت عام کام ہے، بس کریں، اپنی فطرت کی طرف لوٹیں۔ بطخ کا بچہ پانی سے باہر بھی پیدا ہوا ہے، اور اگر اس کو پانی میں چھوڑ دیا جائے تو اس کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، وہ خود تیرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے تو اسے تیرنا نہیں سکھایا جاتا، خود بخود حیا والا بن جاتا ہے، خود بخود فیاض ہو جاتا ہے، خود بخود انکساری کی کیفیت اس کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو تمام چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیں، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ جب سے ہم نے دوسروں کے لیے تکلیف کو اٹھانا خوشگوار سمجھنا شروع کر دیا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی معاشرت قائم ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ میں دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، جس دن ہم نے دوسروں کے لیے تکلیف کو اٹھانا خوشگوار سمجھنا شروع کر دیا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی معاشرت قائم ہو جائے گی۔ مگر باطن سے خالی وجود خود کو خود کہنے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں عالم نہیں ہوں، میں متقی نہیں ہوں، میں حاجی نہیں ہوں، میں وہ ہوں کہ جب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچوں گا کہ میں کیا ہوں۔ یہ تو آپ لقب دیں گے یا میں آپ کو کوئی لقب دوں گا، یہ تو آپ کا اور میرا تعارف نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کیا کہتا ہے کہ بے شک میں نے قومیں اور قبیلے کس لیے بنائے کہ تاکہ تمہارا بس تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔
لہذا ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس کو نہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں بہتر ہوں، نہ مجھے اور آپ کو کسی کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا ہے، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ جو علاج آپ اپنا خود کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا، جو علاج میں اپنا خود کر سکتا ہوں آپ نہیں کر سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ تنہائی میں منصوبے کیا سوچتے ہیں، تنہائی میں پسند اور ناپسند کیا ہے، تنہائی میں کون سی چیزیں خوشگوار لگتی ہیں، کون سی چیزوں سے آپ کو ناگواری گزرتی ہے، جب وہ پہچان لیا تو بس کام بن جاتا ہے۔ اسی لیے گمنام پسندی اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی سوچ کو انقلابی سطح پر لے کے جائیں۔ فیصلہ اسی پر ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم جو مرضی کہتے رہیں، اللہ کا نظام ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ فیصلہ اسی پر ہوگا جو میں ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میرا فیصلہ اسی پر ہوگا جو میں ہوں، آپ کا فیصلہ اسی پر ہوگا جو آپ ہیں۔ جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں یا جو آپ میرے بارے میں جانتے ہیں، اس پر فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ چاہے میں صوفیت کا لبادہ اوڑھ لوں، اللہ مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ چاہے میں حاجی ہونے کا لبادہ اوڑھ لوں، اللہ مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ چاہے میں کسی مرتبے یا عہدے کا لبادہ اوڑھ لوں، اللہ مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اسی لیے بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا، اساں مچ مچایا عشق دا، اساں مچ مچایا عشق دا، ساڈا لوسیا ایک ایک لوں۔ اساں مچ مچایا عشق دا، ساڈا لوسیا ایک ایک لوں۔ اساں خود نو بھلیا سانولا، اساں ہر دم جپیا توں۔ جب انسان بالکل اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، پھر جب آئینہ دیکھے گا تو خود نظر نہیں آئے گا، اللہ کے جلوے اس کو نظر آئیں گے، اپنی ذات میں اللہ کے جلوے اس کو نظر آئیں گے۔ بس یہ تعارف ہے کہ میں کیا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے، اکیلے بیٹھ کے سوچئے، اور آپ سب یہ وظیفہ کیجئے۔ آج سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں صرف سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا کہ میں کیا ہوں اور رب کی بارگاہ میں کس انداز میں جا کے پیش ہونا ہے۔ لوگوں کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔